بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، اسٹیج پر رونق افروز علماء دین، ہمارے رفیق و صدیق حضرت مولانا شمیم ریاض ندوی صاحب، حضرت مولانا عبدالوکیل قاسمی صاحب، حضرت مولانا مفتی حیدر صاحب، حافظ رافع صاحب اور میرے درسی ساتھی حضرت مولانا مسعود احمد نذیری صاحب، ہم نے اتراکھنڈ کے ایک علاقے میں ایک ساتھ تعلیم حاصل کی، پھر مولانا مسعود صاحب امروہہ چلے گئے اور میں اتراکھنڈ کے ہی ایک قصبے میں رہا۔ اس درمیان مجھے یاد ہے ایک مرتبہ امروہہ مشاعرہ پڑھنے کے لیے گیا تھا میں، چونکہ شاعری کا شوق ہے لکھنے کا، تو پڑھائی کے زمانے میں ایک سال میں مشاعروں کے میدان میں نکل گیا۔ پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں، میدان میرے لائق کا نہیں ہے اور میں اس میدان کے لائق نہیں ہوں، بس لکھنا ہی کافی ہے۔ بہرحال لکھنے کا سلسلہ جاری ہے، پڑھنے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ابھی حافظ رافع صاحب تعجب کر رہے تھے کہ آپ لکھتے ہیں بہت شاندار لیکن پڑھتے نہیں ہیں۔ دوستو، آج جو ہمارے اس مدرسے کا پروگرام ہم نے دیکھا، مدرسہ تعلیم القرآن پریال پور، ماشاءاللہ دلی مسرت ہوئی، قلبی اطمینان حاصل ہوا۔ بچیوں کے پروگرام کو ہم نے سنا، ان کی تقریروں کو سنا، ان کی نعتوں کو سنا، ان کے مکالمہ جات کو سنا، اور ایک ایک بچے کی تقریر میں، ایک ایک بچے کی نعت میں، ایک ایک بچے کے انداز میں، ایک ایک بچے کے لفظ میں حضرت مولانا مسعود صاحب کی محنت نظر آ رہی تھی۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے ساتھی ہیں، بلکہ انہوں نے محنت کی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ مزید انشاءاللہ محنت کریں گے وہ، اور آپ کے بچوں کو نکھاریں گے، ان کو سیکل بنائیں گے، ان میں چمک پیدا کریں گے۔ بچہ جس کا ذہن، جس کا حافظہ، جس کی قوت حافظہ، جس طرح سے بچہ بڑھتا ہے اور اس کی عمر بڑھتی ہے، اس کے جسم کے اعضاء بڑھتے ہیں، اسی طرح سے اسی عمر میں اس کے ذہن کی بھی پرداخت ہوتی ہے، اس کے ذہن کی بھی نشو و نما ہوتی ہے، اس کا ذہن بھی اس کے جسم کے ساتھ ترقی کرتا ہے، اور ذہن کی ترقی کا یہ دور جو بچپن میں ملا ہے، یہ آخری عمر تک پھر ایسا دور بچے کو نصیب نہیں ہوتا۔ بچے کا جو حافظہ بچپن میں ہے، کسی چیز کو ایکسپٹ کرنے کی صلاحیت، کسی چیز کو اپنے دل میں جگہ دینے کی صلاحیت بچپن میں ہے، وہ پھر بعد میں نہیں رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بہت کم عرصے میں قرآن پاک کا حافظ بن جاتے ہیں۔ وہ مکمل قرآن جس میں 30 پارے ہیں اور 540 رکوع ہیں، 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، لاکھوں حروف ہیں،
دنیا کے اندر قرآن پاک کے علاوہ کسی کتاب کے حافظ کو تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے. حفظ تو کوئی بھی کر لے گا اور کسی بھی کتاب کو حفظ کر سکتا ہے اگر کرنے پہ آئے تو. لیکن قرآن پاک کا معجزہ یہ ہے کہ قرآن پاک اپنے حفظ کرنے والے کے سینے میں بآسانی محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حفظ کرنے والے چھوٹے بچوں کے سینوں کو تجوری کے کام میں لے کے رکھا ہے. آپ اپنا مال کہاں محفوظ رکھتے ہیں؟ اپنی دولت، اپنا خزانہ، اپنا سونا کہاں آپ محفوظ رکھتے ہیں؟ اس تجوری کے اندر، اس الماری کے اندر جہاں تک کسی کی رسائی نہ ہو، اس میں تالا بھی اعلیٰ قسم کا لگایا جاتا ہے. آپ کہیں بھی ہو، آپ کی نگاہ اس تجوری پر رہتی ہے. آپ بازار میں ہو، آپ دکانوں میں ہو، رشتہ داروں کے یہاں ہو، لیکن آپ کا دل آپ کی تجوری پر اٹکا ہوا رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حافظوں کے سینوں کو تجوری کے طور پر استعمال کیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن پاک کو جب ایک بچہ، ایک چھوٹا سا بچہ، ایک نونہال، ایک مدرسے میں پڑھنے والا، مکتب میں جانے والا قرآن کی جتنی آیتوں کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ کی حفاظت اس بچے کے ساتھ رہتی ہے. کیونکہ تجوری میں جو آپ کا سامان ہے تو صرف سامان کی حفاظت ہو رہی ہے یا تجوری کی بھی حفاظت ہو رہی ہے؟ تجوری کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، الماری کی بھی حفاظت ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی کا خصوصی کرم ہوتا ہے، اللہ کی خصوصی توجہ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہتا ہے وہ حافظ قرآن جس نے اپنے سینے میں 30 پاروں کو بسایا ہوا ہوتا ہے. اس لیے حافظ کو کوئی معمولی آدمی مت سمجھے گا. یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے. چھوٹا بچہ بھی ہے تو اس کا درجہ بڑوں سے بڑھ جاتا ہے. ایک حافظ قرآن جس کی عمر 7 سال ہے، ایک حافظ قرآن جس کی عمر 10 سال ہے، ایک حافظ قرآن جس کی عمر 15 سال ہے، ایک حافظ قرآن اپنے بچپن کی وجہ سے کپڑے بھی صحیح سے نہیں پہن پاتا. ایک حافظ قرآن اپنے آپ کو سنوار کر بھی نہیں رکھ پاتا. اسے کپڑے پہننے کی بھی صحیح سے تمیز نہیں آئی، گفتگو کا سلیقہ نہیں آیا، لیکن اس نے قرآن کو اپنے سینے میں بسایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رتبہ اتنا بلند کر دیا کہ ڈاکٹر اس کے مقابلے کا نہیں، انجینئر اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، کوئی پائلٹ اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، کوئی سائنسداں اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، کوئی کلیکٹر اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، کوئی ڈی ایم اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، کوئی مکھیا اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، کوئی ایم ایل اے اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، کوئی ایم پی اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، کوئی مکھیہ منتری اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. ارے ہاں کوئی پردھان منتری بھی حافظ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میرے دوستو یہ مقام ہے قرآن پاک. حضرت عمر فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا مقام عطا فرما دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کتاب کے ذریعے کتنوں کو ذلیل و خوار کر دیا، کتنوں کو پاتال میں پہنچا دیا، کتنوں کا نام و نشان مٹا دیا. معلوم یہ ہوا کہ جس نے اللہ کے کلام کو اپنایا، جس نے اللہ کے کلام کو پڑھا، جس نے اللہ کے کلام کو سینے میں بسایا، جس نے اللہ کے کلام کو اپنے عمل کے اندر لایا، جس نے قرآن پاک کو پڑھا، محبت کی نگاہوں سے دیکھا، قرآن پاک پر عمل کیا، جس نے قرآن پاک کو اپنی آنکھوں سے لگایا، جس نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں بسایا، جس نے قرآن پاک کے احکامات پر عمل کر کے دکھایا. قرآن نے کہا نماز پڑھ، اس نے نماز پڑھی. قرآن نے کہا زکوٰۃ ادا کر، اس نے زکوٰۃ ادا کی.
قرآن نے حج کی فرضیت کا حکم دیا، اس نے حج کا فرض ادا کیا، قرآن نے روزے رکھنے کا حکم دیا، اس نے روزے رکھ کر دکھا دیے۔ قرآن پاک نے زنا سے دور رہنے کے لیے کہا، وہ زنا سے ساری زندگی دور رہا۔ قرآن نے کہا جھوٹ کے قریب مت جاؤ، وہ سچ بولنے کا عادی رہا۔ قرآن نے کہا دھوکہ دھڑی سے دور رہو، وہ کسی کو دھوکہ دینے والا نہیں ہے۔ قرآن نے کہا سیدھے راستے میں چلو، وہ سیدھے راستے پر چلتا رہا۔ قرآن نے کہا سچوں کو اپنا ساتھی بناؤ، وہ سچوں کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہوا۔ قرآن نے کہا اپنے نبی کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، وہ نبی اور رسول اور وہ نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بن کر زندگی گزارتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے آدمی کو، ایسے شخص کو، ایسے انسان کو جو قرآن کا حافظ ہوا، جو قرآن پر عامل ہوا، جس نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رتبہ اتنا بلند کر دیا کہ آسمانوں میں اس کا ذکر ہونے لگا، فرشتوں میں اس کا ذکر ہونے لگا، نوریوں میں اس کا ذکر ہونے لگا، اللہ کے دربار میں، اللہ کی مجلس میں اس کا ذکر ہونے لگا۔ اللہ نے اس کا رتبہ اتنا بلند کیا کہ اس کا ذکر آسمانوں پر ہونے لگا۔ اسی کو حضرت عمر فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے، اور جس نے قرآن کو نہیں اپنایا، جس نے قرآن کی قدر نہیں کی، جس نے قرآن کی ناقدری کی، جس نے قرآن پڑھنے والوں کی عزت نہیں کی، جس نے قرآن کو سینے میں بسانے والوں کی عزت نہیں کی، جس نے قرآن کے حافظ کو للکارا، جس نے قرآن کے حافظ کو دھتکارا، جس نے قرآن کے حافظ کو کم درجے کا سمجھا، جس نے قرآن کے حافظ کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں دی، جس نے قرآن کے حافظ کو پامال کیا، جس نے حافظ قرآن کی عزت کو پامال کیا، جس نے حافظ قرآن کے مقابلے میں کسی مکھیا کو، کسی سرپنچ کو، کسی نیتا کو، کسی لیڈر کو زیادہ اہمیت دی، اس کو زیادہ ترجیح دی، جس نے حافظ قرآن کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی، گویا اس نے قرآن کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی، جس نے حافظ قرآن کی بے عزتی کی، اس نے صرف حافظ قرآن کی بے عزتی نہیں کی بلکہ اس نے اللہ کے کلام کی بے عزتی کی، اس نے قرآن کی بے عزتی کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ حافظ بھلا ہوتا ہے، حافظ ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے۔ ارے ایک حافظ جو قرآن کا عامل ہے، ایک حافظ جو نمازی ہے، ایک حافظ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی مٹی کا بنایا ہوا انسان ہے، وہ بھی اسی آدم کی اولاد ہے جس آدم کی اولاد تو ہے۔ قصور تو حافظ سے بھی ہو سکتا ہے، وہ فرشتوں کی مخلوق سے نکل کر نہیں آیا، وہ تمہاری طرح ہماری طرح ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ کبھی کبھار غلطی تو حافظ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن تو حافظ کی غلطیوں کو پکڑتا ہے، حافظ کی اچھائیوں کو نہیں پکڑتا، تو حافظ کی نیکیوں کو نہیں پکڑتا، تو حافظ کی نیکیوں کا تذکرہ نہیں کرتا، تو حافظ کی غلطیوں کو، حافظ کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کس کی دکان پر بیٹھ رہا ہے، بازار میں کتنا وقت گزار رہا ہے، اس نے دکان کیوں کر لی، اس نے مکان کیوں بنا لیا، اس نے ترقی کیوں کر لی، اس نے گاڑی کیوں خرید لی۔ ارے حافظ کی اگر تمہاری نظر میں یہی قدر و قیمت ہے تو یقین جانو تم کبھی ترقی نہیں کر سکتے، تم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہو سکتا ہے دنیا والوں کی نظر میں تمہاری عزت بڑھ جائے، لیکن اللہ کی نظر میں تم لعنت کے شکار رہو گے۔ اس لیے اگر آخرت میں اپنا مقام پیدا کرنا ہے تو حافظ کی قدر کرنے والے بن جاؤ، حافظ کو اپنے سینے سے لگانے والے بن جاؤ، حافظ کی عزت کرنے والے بن جاؤ، اس لیے کہ حافظ کے سینے میں اللہ کا کلام ہے۔ جو حافظ کو رتبہ ملا، قرآن کی بدولت ملا، قرآن کی نسبت ملا، آپ حافظ قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیجئے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی بلندی عطا کر دے گا۔ جس نے قرآن کی ناقدری کی یا حافظ قرآن کی ناقدری کی، صاحب قرآن کی ناقدری کی، عالم قرآن کی ناقدری کی، مفسر قرآن کی ناقدری کی، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ اس کا تجربہ ہوتا رہتا ہے آئے دن۔ اللہ تعالیٰ
اپنے خاص بندوں علماء کرام حفاظ کرام یہ اللہ کے خاص بندے ہیں. ایک وہ حافظ جو برملا قرآن پر عمل نہیں کر رہا ہے, قرآن کو چھوڑے ہوا ہے, خود قرآن کی ناقدری کر رہا ہے, اس حافظ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. ایک وہ حافظ الحمدللہ اکثر حفاظ 99% جو حافظ ہوتے ہیں وہ الحمدللہ قرآن پر عامل ہوتے ہیں الحمدللہ. ایک شیطان تو ہر کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو حافظ قرآن جو قرآن پڑھتا ہے, نماز کا پابند ہے, والدین کا فرما بردار ہے, اس کی عزت و تکریم آپ کی نظر میں ایک مکھیا, ایک ایم ایل اے, ایک ایم پی سے زیادہ ہونی چاہیے. کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھائیے ایک مرتبہ, کریں گے انشاءاللہ؟ قرآن پڑھنے والا آپ کا بچہ, چھوٹا بچہ مکتب میں جا کر قرآن پڑھنے والا بن جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. پڑھنا شروع کر دے, قرآن سے اس کی نسبت جڑ گئی, اب اس کی عزت آپ پر لازم ہو گئی, قرآن سے اس کا تعلق ہو گیا. اب آپ کے لیے اس بچے کا احترام لازم ہے جو مکتب میں جا رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اسکول جانے والے بچے کو سجاتے ہیں, ٹائی پہناتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسکول نہیں بھیجنا چاہیے بچے کو, اسکول بھی بھیجیے, بنا سوال کر بھیجیے, اچھا پہنا اوڑھا کر بھیجیے, بہت اچھی بات ہے. لیکن نظریہ جو ہمارا بنا ہوا ہے, اسکول جانے والے بچے کو ایسا سجاتے ہیں, ایسا مناتے ہیں, بیٹا کی لیوو کی کھاوو, اسکول جابو نہ نہیں جابو, پورا ایک دم اس کے ساتھ لاڈ پیار کا وہ معاملہ ہوتا ہے. اور مدرسے جب مکتب جانے والے بچے کو کہے جا مکتب عجیب حال ہے. اس کے کپڑے میلے ہیں, ناک بہ رہی ہے, سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں, اس حالت میں اس کو ایک دم اس کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑ جاتے ہیں. ارے اس کو سنوارو, اس کو نہلاؤ, اس کی عزت کرو, اس کے کپڑوں کو صاف رکھو, اس کے کپڑے پر عطر چھڑکو اور اسے اچھے سے پہنا اوڑھا کر صاف ستھرا کر کے مکتب بھیجو. اس لیے کہ مکتب جانے والا وہ طالب علم جو مکتب میں جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے, اس کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں. آپ کو کیا پتا کہ ایک طالب علم کی کیا حیثیت ہے, ایک مکتب میں جانے والے طالب علم کی کیا حیثیت ہے. وہ اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے تو آپ کی بگڑی بن جائے گی, آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. الحمدللہ الحمدللہ ہم نے حفاظ کے والدین کو بھی خوش نصیب دیکھا ہے, ان کی قسمت کا ستارہ بھی چمکتا ہوا دیکھا ہے. یہ تو دنیا کا حال ہے. حافظ کے والدین کو تو قیامت میں پتہ چلے گا کہ کیا اعزاز و اکرام ہوتا ہے. بس میں اپنی بات ختم کروں گا اس کو بتانے کے بعد. حافظ کے والدین کو آخرت میں پتہ چلے گا. آج تو ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھے اے فلاں کا بیٹا کلیکٹر بن گیا, ارے بھیا فلاں کا بیٹا اس کی سرکاری نوکری لگ گئی, فلاں کے بیٹے کو ٹیچر میں بحالی ہو گئی, فلاں کا بیٹا بڑی نوکری میں چلا گیا. اش کرتا ہوگا, رشک آتا ہوگا, اس کو سوچتا ہوگا ہمارا بچہ مدرسے میں پڑھ کر صرف حافظ ہوا. قیامت کے دن ایک بوڑھے آدمی کو, ایک بڑھیا کو لایا جائے گا, اور سورج دیکھا آپ نے, سورج دیکھا ہے, نکلتا ہے جو دن کو, شام کو سورج ڈوب جاتا ہے تو رات ہو جاتی ہے. ہر کوئی پہچانتا ہے نا سورج کو, وہ سورج گمار نہیں, اوپر جو سورج نکلتا ہے آسمان پر, طلوع شمس جو ہوتا ہے, اس سورج سے زیادہ چمکدار تاج لایا جائے گا. 2 تاج لائے جائیں گے. تاج سمجھتے ہیں نا, سر پر جو رکھا جاتا ہے تاج, یہ بھی تاج ہے, یہ ٹوپی کی شکل میں ہے یہ تاج. اور وہ تاج کس زیور کا جو بنا ہوگا
کہ سورج سے زیادہ روشنی اس تاج کی ہوگی، وہ پہنایا جائے گا کس کو؟ حافظ کے والدین کو۔ کس کو؟ حافظ کے ابو کو اور امی کو وہ تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی، جس کی چمک سورج سے زیادہ ہوگی، جس کا نور سورج سے زیادہ ہوگا۔ وہ تاج حافظ کے والدین کو، اس کے مدر اور فادر کو، اس کی ماں اور اس کے باپ کو وہ تاج پہنایا جائے گا۔ لوگ پوچھیں گے ارے یہ کس کے ابا ہے، ارے یہ کس کی امی ہے، یہ کسی کلکٹر کے والدین ہے، یہ کسی ایم پی کے والدین ہے، یہ کسی مکھیا کے والدین ہے، یا کسی ٹیچر کے والدین ہیں، یہ کسی بڑے عہدیدار کے والدین ہیں، آخر یہ کس پردھان منتری کے والدین کے ساتھ ایسا اعزاز و اکرام کیا جا رہا ہے؟ لوگ کہیں گے ارے بھیا یہ کوئی کلکٹر ولیکٹر کے والدین نہیں ہے، یہ جو ہمارے گاؤں میں تھے نا حافظ عبد الجبار صاحب، یہ ان کے والدین ہیں۔ بیچاروں نے بڑی محنت سے اپنے بچے کو حافظ بنایا تھا، بچے کو حافظ بنانے کے بدلے یہ صلہ مل رہا ہے، یہ انعام مل رہا ہے کہ والدین کے سر پر تاج رکھا جا رہا ہے، جس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے بڑی ہوئی ہے۔ یہ تو والدین کا حال ہے، خود اس بچے کا کیا حال ہوگا جو حافظ ہوا؟ اس کا اعزاز و اکرام کیا ہوگا، اس کی بلندی کیا ہوگی، اس کی رفعت کیا ہوگی، اس کا جاہ و جلال کیا ہوگا، اس کا منصب و عہدہ کیا ہوگا، اس کی بصیرت و بصارت کیا ہوگی، اس کے ساتھ شان و شوکت کیا ہوگی، اس کا کیا اعزاز ہوگا، اس کا کیا اکرام ہوگا، اس کا کیا اشراف ہوگا، اس کی کیا عزت ہوگی، اس کی کیا تقریب ہوگی، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے میرے دوست۔ اس لیے اس مخلوق کو، یہ جو ٹوپی کرتا پاجامہ والی مخلوق ہے، حافظ عالم، ان کو آپ معمولی لوگ مت سمجھیے، ہر دنیا دار سے بڑھا ہوا ہے ان کا رتبہ، اور اس کو سمجھتے ہیں سبھی لوگ۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ الحمدللہ قرآن سے جن لوگوں نے نسبت کو جوڑا ان کا رتبہ سب سے زیادہ بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بچوں کو مکتب کی تعلیم حاصل کرانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آج کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں، بعد میں بنائیں۔ ضرورت ہے اپنے بچے کو وکیل بنائیے، ضرورت ہے اپنے بچے کو کلکٹر بنائیے، ضرورت ہے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیے، ضرورت ہے اپنے بچے کو انجینئر بنائیے، ضرورت ہے اپنے بچے کو سائنٹسٹ بنائیے، اس لیے کہ اگر وہ سائنٹسٹ بنے گا، خدمت خلق کرے گا، ڈاکٹر بنے گا، لوگوں کے کام آئے گا، انجینئر بنے گا، لوگوں کی خدمت کرے گا، اور دنیا کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جائے گا، کسی بھی میدان میں جائے گا تو خدمت خلق کا کام کرے گا۔ لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے بچے کو مسلمان بنائیے، اس لیے کہ اگر مسلمان بن کر آپ کا بچہ مومن کامل بن کر، آپ کا بچہ قرآن پڑھ کر، آپ کا بچہ اسلام کو جان کر ڈاکٹر بنے گا، اس کے ایمان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ آپ کا بچہ مسلمان بن کر انجینئر بنے گا، مسلمان بن کر سائنسداں بنے گا، کسی بھی میدان میں جائے گا، کہیں بھی جائے گا، اس کے ایمان کو، اس کے اسلام کو کوئی سلب نہیں کر سکتا میرے دوستو۔ اس لیے سب کچھ بنائیے لیکن پہلے مسلمان بنائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہمیں اپنے بچوں کو اسلام پڑھانے کی، ایمان سکھانے کی، قرآن سکھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت ہی ناصحانہ کلمات سے نواز رہے تھے۔